تو بہرحال اب خضر علیہ السلام فرماتے ہیں اما السفینۃ، جہاں تک وہ کشتی تھی. اب کشتی کا معاملہ کیا تھا جو بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم میں، دیگر کتابوں میں ہے کہ وہ کشتی کے بارے میں تھا کہ کچھ مساکین کی کشتی تھی. کہتے ہیں کہ وہ 10 بھائی تھے جس میں سے 5 اپاہج تھے اور 5 صحیح تھے. تو وہ اس میں مزدوری کرتے تھے، محنت کرتے تھے، تو اپنا گزارا کرتے تھے. تو ان کی وہ کشتی تھی، اور کشتی کا معاملہ یہ تھا کہ آگے جو ہے یعنی ان کے پیچھے ایک بادشاہ آ رہا تھا. وہ بادشاہ ظالم بادشاہ تھا، اور وہ کشتی جس کی اچھی کشتی ہوتی تھی، بے عیب کشتی ہوتی تھی، وہ چھین لیا کرتا تھا. اور خضر علیہ السلام کو چونکہ تکوین علم تھا، آپ کو پتا تھا کہ یہ بادشاہ یہاں پر آئے گا، ان کی کشتی دیکھے گا کہ بھئی صحیح سلامت ہے، چھین لے گا، تو ان بیچارے غریبوں کا روزگار کا ذریعہ بھی چلا جائے گا. تو آپ نے تھوڑا سا عیب پیدا کر دیا کہ عیب بھی ہو جائے اور کشتی بھی نہ ڈوبے. یہ کام آپ نے کیا تھا. تو اس کی طرف آپ خضر علیہ السلام حکمت کو بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے احسان کیا، نیکی کی، اور آپ ان کی کشتی ہی کو توڑ رہے ہیں. مگر اب اس کی حقیقت یہ ہے کہ اما السفینہ، تو وہ کشتی جو تھی، فکانت لمساکین، وہ کچھ محتاجوں کی تھی، یعملون فی البحر، جو سمندریا میں کام کرتے تھے. فاردت ان اعیبها، میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں. وکان وراءہم ملک، ان کے پیچھے ایک بادشاہ ہے، یاخذ کل سفینۃ غصبا، اور وہ ہر صحیح سالم کشتی کو زبردستی چھین لیا کرتا تھا. تو اس وجہ سے سیدنا خضر علیہ السلام نے تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سارے کام کیے، اور جو عام آدمی کو پتہ نہیں ہوتا تو آپ نے ایک کام کیا، اور جو موسیٰ علیہ السلام کے علم میں نہیں تھا اس وقت. اور پھر اگر موسیٰ علیہ اب خضر علیہ السلام اگلے کام کی حکمت بیان فرما رہے ہیں. وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور وہ جو لڑکا تھا. اب لڑکے کا معاملہ کیا تھا جس کو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا تھا. تو اب اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے بارے میں بڑی تفصیلیں ہیں کہ اس کے ماں باپ نیک لوگ تھے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے. اور یہ جو لڑکا تھا، اس لڑکے کے بارے میں بڑی باتیں ہیں، لیکن مختصر یہ کہ علم الہی میں یہ کافر تھا، اس کے دل پہ کفر کی مہر لگی ہوئی تھی. نیک لوگوں کے گھر میں پیدا ہو گیا تھا، مگر یہ لڑکے کے بارے میں خدشہ یہ تھا کہ اگر یہ بڑا ہوتا تو اس کے ماں باپ اس کی محبت میں وہ بھی کافر ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ماں باپ کو کفر سے بچانا تھا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لڑکے کو مروا دیا، خضر علیہ السلام کے ذریعے مروا دیا. اور اس لڑکے کے بجائے اللہ نے ایک دوسری اولاد ان کو عطا فرمائی. کہتے ہیں کہ ان کو ایک لڑکی عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اس لڑکی سے 70 انبیاء کرام پیدا ہوئے اس کی نسل سے. اللہ نے وہ نیکی ان کے ساتھ کی. تو فرمایا کہ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور وہ جو لڑکا تھا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ، تو اس کے ماں باپ مسلمان تھے. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ ان کو سرکشی اور کفر پر چڑھا دے، ان کو سرکشی اور کفر پر چڑھا دے، یعنی یہ بیٹا اپنے ماں باپ کے کفر کا باعث نہ بن جائے. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ، تو پھر ہم نے چاہا کہ ان دونوں کو رب اس سے بہتر، ستھرا، خیر منہ زکاتم و اقرب الرحمہ، کہ پھر ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب اس سے بہتر، ستھرا اور اس سے زیادہ مہربانی میں قریب عطا کرے، یعنی اس سے بہتر اولاد عطا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ. اب یہ دیکھیے
حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی حکمت بیان کر دی. تو اس لڑکے کو اس لیے مار دیا گیا تھا. تو ماں باپ کو تو پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنی اولاد کے غم میں روتے ہیں کہ بیٹا ہمارا مر گیا، ایک ہی بیٹا تھا اور یہ اور وہ، لیکن وہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی مہربانی کی ہے اس کے پیچھے. تو اس لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی جانب سے، اللہ کی طرف سے جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ تقدیر ہے، اور تقدیر کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے. اپنے رب سے حسن ظن رکھا جائے اور یہی سمجھا جائے کہ میرے رب نے جو کچھ کیا میرے حق میں بہتر کیا ہے، میرے لیے اچھا کیا ہے. مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے لیکن میرے رب نے اچھا کیا، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کی اچھائی دکھا بھی دیتا ہے. تو اب یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے، یہ ساری کی ساری غور کرنے کی باتیں ہیں.